وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل سر احترام اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم 14ویں پارے میں سورہ نحل کا آغاز کرنے لگے ہیں، اور ہم نے جو صورتوں کی ترتیب پڑھی ہے اس میں یہ سورہ مبارکہ مکی صورتوں کا ہی ایک تسلسل ہے۔ اس سے گزری ہوئی متصل سابقہ آیات مبارکہ بھی مکی تھیں، اور یہ سورہ مبارکہ بھی پوری مکی ہے۔ 128 اس کے اندر آیات مبارکہ ہیں، اور تقریباً یہ 16 رکوعات پہ مشتمل ہے، اور اس کے نام سے ظاہر ہے سورہ نحل۔ اس میں دو فرق آپ کر دیں، ایک نون کے بعد ہے ہوتی ہے اور ایک ہے خے۔ تو اگر نقطے کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کا معنی ہے کھجور، اور اگر نقطے کے بغیر پڑھی جائے تو اس کا معنی ہے شہد کی مکھی۔ تو اس کا ذرا فرق کیا جائے، سورہ نحل، اس کو نخل نہ پڑھا جائے بلکہ سورہ نحل، جس کا معنی ہے شہد کی مکھی۔ اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 68 میں اللہ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا ہے، جس کی وجہ سے اس پوری سورہ مبارکہ کا نام ہی سورہ نحل پڑ گیا۔ وہ آیت مبارکہ مزید تفصیل کے ساتھ تو اپنی جگہ پہ آئے گی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ تو وحی سے مراد وہ ریویلیشن نہیں ہے جو اللہ اپنے انبیاء کی طرف فرماتا ہے۔ وحی کا لفظ کبھی کبھی اپنے لغوی اور لٹرل میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ وحی کا لغوی معنی ہوتا ہے القاء کر دینا، دل میں ڈال دینا، اشارہ کر دینا۔ تو ایک جگہ پہ اور بھی اللہ نے وحی کا لفظ فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ تو وحی مرد کی طرف آتی ہے، کیونکہ نبوت میں رجل ہونا اور مرد ہونا یہ ضروری ہے، عورتیں نبی نہیں ہوتی۔ تو وہاں بھی وحی کے اپنے لغوی معنی ہیں، اشارہ کرنا، دل میں بات ڈالنا۔ اور یہاں شہد کی مکھی کی طرف جو وحی ہے، اس کا معنی بھی ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں میں اپنے چھتے بناؤ اور درختوں سے اور مختلف قسم کے پودوں سے اپنا رس چوسو۔ اور پھر یہ پوری آیت مبارکہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 68۔ تو مکی صورت ہے، ہم پرانا پڑھتے آئے ہیں کہ مکی موضوعات ہیں۔ سب سے بڑا مکے کے لوگوں کا مسئلہ تھا کہ آخرت کے منکر تھے، مرنے کے بعد ہمیں کون دوبارہ اٹھائے گا، قبر میں مٹی ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں بار بار ان کو قیامت کے آنے کو ریئلائز کروایا ہے، اور بڑے یقینی الفاظ کے ساتھ قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ قرآن عربی میں اترا، جن کے پاس آیا وہ بھی عرب تھے، فصیح تھے، بڑے بلیغ تھے، بڑے نپے تلے اور جچے تلے الفاظ میں اللہ نے اپنی توحید، اپنے نبی کی رسالت اور آخرت کے اوپر بات کی ہے۔ اگر اس صورت کا امتیاز آپ مجھ سے پوچھیں، یہ ہم نے 2005 سے 7 ایم اے کا سیشن تھا جب سب سے پہلے سورہ نحل کو اس لیول پہ پڑھا تھا، تو توحید باری پہ اللہ تعالیٰ نے جتنے عقلی دلائل اس صورت میں دیے ہیں، اور بڑے آسان الفاظ میں، شاید ہی کسی اور صورت میں توحید باری تعالیٰ پہ اتنے کمال دلائل موجود ہوں۔ پوری مخلوق میں سے انسان، انسانوں کے ساتھ حیوان، اس کے ساتھ چوپائے، شہد کی مکھی، پہاڑ، سمندر، ساری چیزیں اللہ نے عقلی دلائل کے طور پر رکھ کے فرمایا کہ اب بھی تم نہیں مانتے ہو کہ تمہارا کوئی نہ کوئی رب ہے۔ یعنی شہد کی مٹھاس کی مثال دی کہ وہ کھٹے، میٹھے، پھیکے، کڑوے رس چوستی ہے، لیکن اس کے اندر جو مٹھاس آتی ہے، اللہ فرماتا ہے جو مٹھاس ڈالتا ہے وہ میں ہوں، میری بارگاہ کے اندر تم اپنا سر جھکاؤ۔ تو توحید، رسالت، آخرت اور عقلی اور نقلی دلائل، ان کو پڑھے لکھے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں آیات انفس اور آیات آفاق، پہاڑ، زمین، آسمان، میری اپنی ذات کے اندر غور و فکر، یہ اس صورت کا موضوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا آغاز ہو رہا ہے جی قیامت سے، اور قیامت کو جس لفظ سے ذکر کیا گیا ہے وہ بڑا مزیدار لفظ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی اما یشرکون۔ اتا کا معنی ہوتا ہے آنا، یاتی آتا ہے، ایتے تو آ، لات آتی تو نہ کر، یہ ماضی مضارع امر اور نہیں ہے۔ تو اتا ہے فعل ماضی، اور تذکرہ ہے قیامت کا۔ قیامت ابھی آئی نہیں، لیکن اس کا تذکرہ پاسٹ انڈیفینٹ سے اللہ نے کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، عربی کا اصول ہے کہ جو بات بڑی یقینی ہو، جس کے اندر ڈاؤٹ ہو ہی نہیں، وہ فیوچر کی بھی ہو تو اللہ اس کو عربک سینس میں
اس کو ماضی کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اے اہل مکہ تم کہتے ہو قیامت نہیں آنی، قیامت نہیں آنی، قیامت نہیں آنی، اگر آنی ہے تو اے محمد لا کے دکھا دو۔ اللہ فرما رہے عطا امر اللہ، سمجھو آگے، عطا امر اللہ، تم یہ سمجھ لو کہ قریب آ گیا ہے امر اللہ، اللہ کا حکم۔ وہ تو حکم لگنا ہے، وہ تو جسٹ ایک لمحے کی بات ہے، تم یوں سمجھو کہ آ گئی۔ اور پھر اللہ انہیں فرما رہا ہے فلا تستعجلوہ، فا کا معنی پاس، لا تستعجلوہ، یہ اردو کا بھی لفظ ہم بولتے ہیں اجلت، فلا تستعجلوہ، اس کے لیے اجلت نہ کرو۔ اور پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں متصل صورتوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ۔ اللہ فرما رہے فلا تستعجلوہ، اس میں اجلت نہ کرو، پڑھو ان سب کا واقعات کو، تمہیں پتہ چلے کہ جب آتی ہے تو پھر یوں اوپر اٹھا کے تمہیں نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ تمہارے کڑیل جسم مضبوط فگر اللہ کی، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ ان کو اٹھاتا ہے اور یوں آپس میں ٹکرا کے ان کو تباہ کر دیتا ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، آخرت کے ساتھ فوراً اپنی توحید کا تذکرہ کر دیا۔ سبحانہ، وہ پاک ہے اس بات سے، کس بات سے؟ کہ تم کہتے ہو قیامت نہیں، یعنی اللہ فرما رہے میں لے کے آؤں گا، تمہیں پیدا کیا ہے تو قیامت بھی تو میری تخلیق ہے، جنت بھی میری مخلوق ہے، دوزخ بھی میری مخلوق ہے۔ سبحانہ، وہ ذات پاک ہے تمہارے چھوٹے چھوٹے اعتراضات سے۔ وتعالی اما یشرکون، اور وہ بڑا بلند ہے، بڑی علو میں ہے، مرتبت میں ہے، اما اس سے، یشرکون جو تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ تمہارے اعتراضات سے بھی پاک ہے اور تمہارے جو شرک کرتے ہو اس سے بھی پاک ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ بہت ساری باتیں چھوٹی سی آیت میں اللہ نے فرما دی، اور بنیادی طور پر یہ سیکولرزم کا اور ایتھزم کا رد ہے، کیونکہ ہم وہی پہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں کون ہوں؟ ينزل الملائکہ، ينزل جو نازل فرماتا ہے، الملائکۃ فرشتوں کو، بالروح روح کے ساتھ، یہاں پر روح سے مراد ہے جبریل امین کا وحی لے کر آنا۔ اللہ فرما رہا ہے تم کہتے ہو کہ ایک عبداللہ کے گھر میں یتیم بچہ نبی کیسے بن گیا؟ یہ نبی تو آنا تھا بنی اسرائیل میں، جیسے چلتے آ رہے تھے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اس کے بعد تمام انبیاء، تو یہ نبوت بنی اسماعیل میں کیسے چلی گئی؟ اللہ فرما رہا ہے ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من، جس پہ چاہتا ہے اللہ وہی نازل فرماتا ہے۔ اس میں تمہارے مائنڈ سیٹ کو تو نہیں دیکھا جانا کہ ہزاروں سال سے نبوت تھی بنی اسرائیل میں اور اب چلی گی بنی اسماعیل میں، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ جس کو چاہے نبوت سے سرفراز کر دے۔ ينزل الملائکۃ، اتارتا ہے وہ فرشتوں کو، بالروح روح الامین کے ساتھ، جبریل امین کو وحی دے کر، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، نبوت اس کی مرضی ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، نبوت کسبی نہیں ہوتی، فعل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہبی اور ایک کسبی۔ کسب وہ ہوتے ہیں جو کمائے جاتے ہیں، وہبی وہ ہوتے ہیں جو اللہ دے دیتا ہے۔ میں اور آپ انسان ہیں، یہ ہمارا کسب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے، اس نے ہبہ کیا ہے کہ ہم انسان ہیں۔ اور پھر نبوت جو ہے اور ولایت، یہ دو باتیں ہیں، ولی ہونا وہبی نہیں ہے، ولی ہونا کسبی ہے، نمازوں سے، روزوں سے، خیر کے کام کرنے سے بندہ ولایت کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن نبوت جو ہے وہ کسبی نہیں ہے بلکہ وہ وہبی، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ من عبادہ ہی، اور دیتا کس کو ہے نبوت؟ من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے۔ ان انذرو، اور نبوت کا منشا کیا ہوتا ہے؟ ان انذرو، ان کا معنی کہ انذرو خبردار کرو، ڈراؤ محبوب، انہو کس بات سے؟ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، الا انا سوائے میرے۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب ان کو ڈرائیں، اور ہر نبی کی نبوت کا پہلا جملہ ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرائے۔ فتقون، اور پھر انہیں یہ حکم سکھائیں کہ فتقون، مجھ سے ڈرو، میرا خوف دل میں رکھو اور مجھ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اب آ جائیں جی عقلی دلائل پہ، یہ بڑے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، ان کا ترجمہ آپ نے خود فرمانا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں، دیکھیں ہم اٹھ کے آئے آج سردیوں میں، یہ سردیوں کی باتیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تمہیں تاپنے کے لیے رضائیاں، کمبل کون دیتا ہے؟ آج کل تو آگے بڑے سوفسٹیکیٹڈ، پہلے لوگ تیار کرتے تھے ان سے کھالوں سے۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے کائنات بنا کر تمہیں اس میں خلیفہ اعظم بنایا ہے، باقی ساری مخلوقات کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تم جانور دیکھو تو کتنے فائدے ہیں، تم جانور پہ سوار بھی ہوتے ہو، تم جانور کی کھال سے اپنا لباس بھی بناتے ہو، اور اس کے گوشت کو کھاتے ہو، اس کے دودھ کو پیتے ہو، سامان اپنا تمہارا یہاں سے لاد کر کہاں وہ لے جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ کون ہے جس نے ان کو ہمت دی ہے؟ اتنا بڑا ہاتھی،
اتنا بڑا طاقتور گھوڑا تمہاری ایک چھوٹی سی نکیل ناک میں ڈالنے سے، اور وہ اس کی موٹائی بھی شاید وہ چند سوتر بھی نہیں ہوتی، وہ تمہاری چھوٹی انگلی کے ساتھ بھی باندھ دیا جائے تو کہیں نہیں جاتا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ تابعداری جانوروں کو کس نے سکھائی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں میں نے سکھائی ہے کہ حضرت انسان کے تابع ہونا ہے۔ لیکن اتنی بات کہہ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جانور تمہارے تابع کیے ہیں اور تمہیں میں اپنا تابع کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی ساری نکیل ہی تمہیں دینی ہے توحید کی، رسالت کی، اور مرنے کے بعد تم نے اٹھنا ہے، بس اس نکیل کے ساتھ تم میرے ہاتھ میں بھی آ جاؤ، میں صرف تم سے اتنا چاہتا ہوں۔ بڑے پیارے جملے ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ خالق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ کون ہے اللہ؟ خالق السماوات، جس نے آسمان پیدا کیے، والارض، اور زمین پیدا کی، بالحق کے، حق کے ساتھ۔ اگر کوئی کہے جی پانی زیادہ، خشکی کم، پہاڑ کدھر، سردیاں کدھر، گرمیاں کدھر، اللہ فرما رہا ہے بالحق، جو چاہیے تھا جہاں چاہیے تھا، اس کے بغیر تمہارا دنیا کا نظام، ایٹماسفیئر قائم ہی نہیں رہ سکتا تھا۔ جہاں سردی چاہیے تھی سردی، یہاں گرمی چاہیے تھی ہم نے گرمی دے دی، اور کچھ سیارے ایسے ہیں جہاں زندگی کا وجود نہیں ہے، اور یہاں اللہ نے زندگی کا کیسا وجود رکھا ہے۔ آج سے 1 مہینہ پہلے ہم سموگ کو رو رہے تھے، نزلہ، زکام، کف، کھانسی، گلا، مسئلہ کیوں تھا؟ ایک چھوٹا سا نظام جکڑا جاتا ہے، وہ انوائرمنٹ پورا جو ہے وہ سیکوینس کے ساتھ نہیں آتا تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ بالحق کا لفظ بہت بڑا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان پیدا کیے، والارض، اور زمین پیدا کی، بالحق، حق کے ساتھ۔ اور دیکھیں انسان جب عمارت بناتا ہے تو پہلے چھت بناتا ہے یا دیواریں؟ پہلے اس کی دیواریں ہیں، پہلے اس کا سرفیس ہے، اس کا نیچے والی چیزیں، پھر اوپر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں کتنا بڑا خالق ہوں، خالق السماوات، جس نے پہلے آسمان بنائے جن کو سارے کی ضرورت ہی نہیں ہے، والارض، اور زمین بھی بنائی ہے، بالحق کے، حق کے ساتھ، تعالی، وہ برتر ہے، اما، اس سے، یشرکون، جو وہ شرک کر رہے ہیں، اللہ اس سے بہت برتر ہے۔ اب یہ بات دیکھیں کہ اللہ امیر غریب کا، چھوٹے بڑے کا، اور بے عقل کا، بے وقوف کا، انٹلیکچول کا اللہ امتیاز نہیں کرتا۔ یہ جو زمین و آسمان کی تخلیق ہے، اس کے ساتھ کتنے لوگوں کا واسطہ ہے؟ امیر غریب کا، گورے کالے کا، کتنے لیول کا لوگوں کا، ہر بندے کا تعلق ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں وہ ہوں جس نے زمین و آسمان طے کیے ہیں، بنائے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا غریب آدمی چھوٹا سی اپنی دری لے کر سڑک کے کنارے بیٹھا ہے تو وہ بھی تو اللہ کی زمین کے اوپر ہی بیٹھا ہے، آسمان کے نیچے ہے۔ تو یہ بہت گلوبل لیول پر خطاب ہے۔ نیچے آ جائیں، خالق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ پہلے تخلیق کائنات، پھر تخلیق کائنات کا مقصود۔ خالق الانسان، خالق، اس نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من نطفۃ، ایک بوند سے، ایک نطفے سے، ایک قطرے سے، فاذا هو خصیم مبین۔ یہ جملہ ذرا دیکھیں، یہ تانا بھی ہے، یہ زور آوری بھی ہے، اور بندے کے اوپر ایک تحقق معنی لہجہ بھی ہے۔ پیدا تم ہوئے نطفے سے، فاذا هو خصیم مبین، فا کا معنی پاس، اذا کا معنی وین، تب، جب، ہوا، وہ انسان، خصیم، جھگڑالو، خصم بیسیکلی کہتے ہیں مد مقابل کو۔ تو عورت کا جو مرد ہے اس کو خصم کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ اس کے اپوزٹ ہے، اس کے سامنے آ کے کھڑا ہے، اس کی تخلیق اور ہے، اس کی تخلیق اور ہے۔ تو خصم دشمن میں بھی ہوتا ہے، وہ نظریاتی طور پر آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو فیضا و خصیم مبین، اللہ فرما رہا ہے پیدا ہوا ہے نطفے سے، لیکن لا کھڑا ہو جاتا ہے میرے سامنے، اور پھر دلائل اپنے دیتا ہے دنیاوی باتوں میں۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں دیکھیں ہم اللہ کے نظام کا خیال نہیں کرتے۔ میں مثال حکومت کی نہیں دے رہا، ضمناً ذہن میں آگی، برتھ کنٹرول کا مسئلہ ہو یا دنیا کے کوئی بھی نظام ہو، ہم صرف اللہ کے حکم کو پریفر تھوڑا کرتے ہیں، لوگوں کے نظام کو ہم بہت بہتر دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر شریعت میں ہر وہ فیملی پلاننگ جائز ہے جس میں مرد اور عورت کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں ڈلتا۔ یہ بالکل مسلمہ اصول ہے۔ اسلام 50 بچوں کا بھی قائل نہیں ہے، لیکن اسلام آبادی کو کنٹرول غربت کی وجہ سے کرنے کا بھی قائل کوئی نہیں۔ سمپل سی بات ہے۔ اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ ایک بندے کے پیچھے 40 بچے ہوں اور پہننے کے لیے کپڑا کسی کو نہ ملے، کھانے کے لیے لقمہ کسی کو نہ ملے، لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ تم غربت کے خوف سے فیملی کم رکھو، یہ بھی بات نہیں۔ یہ تو قرآن کے واضح اصول ہیں۔ رہ گئی فیملی پلاننگ، کوئی اصول اور ٹول فیملی پلاننگ کا وہ جائز ہے جس کے ساتھ انسان کی تخلیق تبدیل نہیں ہوتی۔ آپ کاپرٹیز استعمال کر سکتے ہیں، کنڈوم استعمال کیا جا سکتا ہے، گولیاں استعمال کی جا سکتی ہیں، کوئی اور نیچرل وقفہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر لوگ کہیں کہ عورتوں کی بچہ دانیاں ریموو کروا دیں تو یہ شریعت میں ناجائز ہے، کیونکہ اس کے کرنے سے عورت نہیں رہتی۔
اگر مرد اپنے ٹیسٹیکل ریموو کروا دے یا کوئی ایسا حساب لگوا دے جس میں وہ مرد نہ رہے، آج کے بعد اولاد پیدا نہ کر سکے، تو یہ فیملی پلاننگ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ادروائز آپ 2 بچے پیدا کریں، 1 کریں، 4 کریں، شریعت اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگاتی، لیکن نظریاتی طور پر ہمیں سپورٹ کرتی ہے کہ غربت کے خوف سے تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور بڑا پیارا نقطہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، یہ بڑا ٹیکنیکل جملہ ہے۔ اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرو، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور پہلے کس کے ذکر کا تذکرہ ہے؟ پہلے ان کے ذکر کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ممکن ہے تمہیں بھی ان کی وجہ سے مل جاتا ہو، اپنی اولاد کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر حکومت کا کوئی پیکج کم بچوں والا ہو تو ہمیں اس کی مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس میں اسلامی جو تھیوریز ہیں ان کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو، میں قیامت والے دن فخر کروں گا کہ میری امت باقی امتوں سے زیادہ ہوگی۔ لیکن اوورآل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سرجری ہو چکی، 3-4 بچے ہو چکے بڑے آپریشن سے، آپ نے 5واں آپریشن کروایا تو آپ کی جان خطرے میں ہے، تو اب فیملی پلاننگ کمپلسری ہے، اب آپ اولاد پیدا نہ کریں، اس میں آپ کوئی نہ کوئی ذریعہ پھر اور اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن اپنی مرضی سے آپ کہیں جی کہ میں جو ہے وہ ایبارشن کروا لوں اور 2-3 مہینے بعد یہ ذوق آئے اور پھر، تو یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے۔ کیا آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا جی اس بارے میں؟ کیونکہ یہ ایک ایشو آج کل چل رہا ہے، تو یہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وسائل اور ریسورسز کی مینجمنٹ نہیں ہے ہمارے لوگوں کے پاس۔ دیکھیں اللہ نے اتنا کچھ پیدا کر دیا ہے، کیا آج کا انسان زیادہ فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہے یا آج سے 1000 سال پہلے کا انسان؟ 1000 سال پہلے کا انسان بھی وہی کچھ کھاتا تھا، آج اللہ نے ڈبل دے دیا، انسان بڑھتے گئے، کم تو کچھ نہیں ہوا۔ ایک آدم تھے تب بھی کافی تھا، اب آدم کے اربوں بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں تو تب بھی کائنات کا پورا نظام چل رہا ہے۔ لیکن چیٹر تو میں اور آپ ہیں اپنے کھانے پینے کے حوالے سے، 2 نمبری تو ہماری ہے۔ آپ انار خرید لیں، میں پچھلے دنوں میرا اپنا اتفاق ہوا، بہترین انار اس کی شکل کے ساتھ، آپ اس کو پھاڑتے ہیں تو اندر سے پورا خراب نکلتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں سے خرابی آ گئی ہے، یہاں بیچنے والے اور اگانے والوں کی یہاں خرابی آئی ہے، تو وہ بھی ظاہر سے بڑا خوبصورت ہے لیکن اندر سے اس کے اندر بھی 2 نمبری۔ تو یہ رب کا نظام ہے، ہم چیٹر بنیں گے تو ہمارے ساتھ ضرور چیٹنگ ہوگی۔ خلق الانسان من نطفہ، اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، وہ تو بڑا جھگڑالو بن گیا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی، پہلی زمین و آسمان، اور دوسرا اب تیسری بات کون ہے؟ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، یہ تیسری تخلیق ہے جو اوپر سے نیچے آ رہی ہے۔ وَالْأَنْعَامَ، واو کا معنی، اور انعام مویشی جن کے 4 پائے ہیں، 4 ٹانگیں ہیں، جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا، خَلَقَهَا، ان کو پیدا کیا، لیکن وجہ کیا ہے؟ لَكُمْ، تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اس نے جانوروں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ فیہا دفع ومنافع ومنہا تاکلون، یہ 3 ہم فائدے لیتے ہیں جانوروں سے۔ فیہا دفع، فیہا، فی کا معنی میں، ہا ان میں، دفع گرمائش ہے، گرم لباس ہے، ان کی اون سے آپ اعلیٰ قسم کا لباس پہنتے ہو۔ ومنافع، اور دیگر فائدے بھی ہیں۔ دیگر فائدے کیا ہے؟ ہمارا سامان یہاں سے لے کر وہ کہیں دور تک اٹھا کے بھی لے جاتا ہے، کتا رکھیں تو گھر کی رکھوالی بھی کر لیتا ہے۔ بلی خطرناک ہے لیکن چوہوں کے مقابلے میں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، چوہا خطرناک ہے، چھوٹے کیڑے مکوڑوں کے مقابلے میں وہ ہمارے لیے مفید ہے۔ تو یہ ساری وفیہ دفع، ان میں گرم لباس بھی ہے، ومنافع، اور دیگر فائدے بھی ہیں، اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ ومنہا تاکلون، تم کھاتے ہو، اپنی عقل اور شرب کا انتظام کرتے ہو ان چیزوں سے۔ اور وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال، اگلی بات کیا ہے؟ ان جانوروں میں، واو کا معنی اور، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، جمال زیب و زینت ہے۔ ہش پپی کا جوتا 10,000 8,000 7 سے کم کیوں نہیں ملتا؟ خوبصورتی بھی ہے اور اس میں نرمی بھی ہے اور بڑا کمفرٹیبل ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جمال، اور جب تم کیوی پالش لگا کے جاتے ہو تو وہ خوبصورتی بھی پیدا کرتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جمال، اس میں تمہارے لیے زیب و زینت بھی ہے، اس کے جانور کے ذبح ہو کر خاص پروسیجر میں گزرنے کے بعد۔ لیکن پہلے تمہیں جانور بھی تو خوبصورت لگتے ہیں، ذرا اس کے سان سے پوچھیں جس کے مویشی ہیں، وہ صبح جب مویشی اپنے نکالتا ہے، بھینسوں کی لائن الگ ہے، گائے کی الگ ہے، بکریاں ہیں، پورا سسٹم اس کا نکل کے جا رہا ہے، اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟
یہ بھی ایک چارمنگ ہے. اللہ فرما رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جمال، اس میں تمہارے لیے زیب و زینت ہے. کب؟ ہینا وین، جب تُرِیحُونَ، جب تم شام کو چرا کے انہیں گھر لاتے ہو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب صبح تم انہیں چرانے لے جاتے ہو. تو محسوس کر سکتے ہو کہ کتنا جمال اور خوبصورتی ہوتی ہے. وہ پگڈنیوں پہ چل رہے ہوتے ہیں آتے ہوئے جاتے ہوئے، وہ نظارے گاؤں کے. اللہ فرما رہا ہے ان میں بھی تمہارے لیے جمال ہے. اس کا اگلا فائدہ کیا ہے؟ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. واو کا معنی. اور تحملو اسی سے نکلا ہے حمل، پریگنینسی. عورت چونکہ بچے کا بوجھ اٹھاتی ہے پیٹ میں، اس کو حملہ کہا جاتا ہے. وَتَحْمِلُ، اور یہ جانور اٹھا لے جاتے ہیں، أَثْقَالَكُمْ، سکل، بوجھ، تمہارے سکل اور بوجھ. وہ قصیدہ بردہ شریف کا شعر ہے نا، محمد سید الکونین ثقلین، وہ ثقل بھی دو بوجھ ہیں. اللہ نے اس مخلوق پہ دو بڑے بوجھ رکھے ہیں، ایک انسان اور ایک جن. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہے، سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی، عرب و عجم کے سردار ہیں. وَتَحْمِلُ، اٹھا لے جاتے ہیں جانور، أَثْقَالَكُمْ، تمہارے بوجھ. کہاں سے کہاں تک؟ إِلَى بَلَدٍ، إِلَى کی طرف، بلد شہر، ایک شہر سے دوسرے شہر، اور پنڈ دیہات کا تصور. یہ دیکھیں نا، شہروں سے شہروں کی طرف ہجرت اور سامان تجارت لے کے جانا، یہ قرآن کا کنسیپٹ ہے کہ تم آگے بڑھو، اپنی تجارت کو آگے بڑھاؤ، جانور تمہارے سامان اٹھائیں، دوسرے شہروں میں جائیں. کس شہروں میں؟ کون سا بوجھ؟ لم تکونوا بالغیہ، لم تکونوا، نہیں ہوتے ہو تم، بالغیہ، اس کو پہنچانے والے. بالغ یبلغ کا معنی ہے پہنچنا، اسی سے نکلا ہے بالغ، بچہ. جب ایک خاص اپنی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کو بالغ کہتے ہیں. لم تکونوا بالغیہ، تم نہیں پہنچ سکتے یا پہنچا سکتے اس سامان کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک، الا بشق الانفس، الا کا معنی مگر، شک مشقت سے، انفس اپنی جان، اپنی سخت جان کی مشقت کے بغیر تم اس سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر نہیں پہنچا سکتے، لیکن تمہارا جانور جو ہے وہ سامان اٹھا کے لے جاتا ہے. ان ربکم لرؤوف الرحیم، دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ نے اپنی طرف لوگوں کی رجوع کا کہا ہے. ان ربکم، بے شک تمہارا رب، لرؤوف، بہت مہربان ہے، اور رحیم، وہ بڑا رحم فرمانے والا ہے. دیکھیں ذکر جانوروں کا ہے، توجہ رب کی طرف ہے. اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے. بزرگان دین نے کیا کیا؟ حضور غوث اعظم کی کرامات، آپ کی تعلیمات، حضور داتا گنج بخش علی اجویری کی کرامات کیا ہیں؟ کام تمہارے اپنے ہوں، توجہ تمہاری اپنے رب کی طرف. بس صوفی کی زندگی کا منشا یہ ہے. ایک بزرگوں کو ایڈوائز کیا کسی حکیم نے کہ تم نے شام کو دوائی کھا کے چلنا ہے تھوڑے دیر تاکہ دوائی ہضم ہو جائے. انہوں نے کہا جی میں اپنی ذات کے لیے دوائی کھا کے نہیں چل سکتا، میں اللہ کو جا کے کیا جواب دوں. ان کی ایک اپنی لاجکس ہیں، لیکن اللہ کے لیے ہی جینا، اللہ کے لیے ہی قدم اٹھانا. کہاں جا رہے ہیں؟ بزرگوں سے پوچھا گیا، میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں. کیوں؟ تو جا کے در رہے ہیں، میں تو اللہ کے بندے کی طرف جا رہا ہوں. تو اللہ کے بندے کی طرف جانا بھی تو اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اللہ کی طرف جانا ہی ہوتا ہے. تو اپنی نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے. آخری آیت مبارکہ آج کی، وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ آج نکلے گی سائیکل بھی، کہ اسلام میں سائیکل بھی ہے، اسلام میں مرسڈیز بھی ہے، اور اسلام میں ہونڈا سٹی اور جی ایل آئی بھی ہے. اسلام ان کا تصور دے رہا ہے، ذرا دیکھیں. والخیل، اللہ فرما رہا ہے جانور جو پیدا کیے، والخیل، ان میں ہم نے گھوڑا بھی پیدا کیا، والبغال، خچر بھی پیدا کیا، والحمیر، گدھا بھی پیدا کیا، لترکبوہا، تاکہ تم ان پہ کیا کرو؟ سواری کرو. وزینہ، اور اس میں تمہارے لیے زینت بھی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ حضرت عثمان غنی کے پاس اتنے گھوڑے ہیں، 1400 اونٹ دے دیے. آج کوئی گھوڑا رکھے تو وہ کہیں گے یہ پاگل آدمی ہے، اس نے گھر میں گھوڑا رکھا ہوا ہے. یا کوئی گدھا کمال سا، کوئی خچر کمال سا ترکی سے آ جائے اور کہیں جی میں نے گھر میں رکھنا ہے، تو اس نے ویسے ہی دولتیاں مار کے بچوں کی جان نکال دینی. تو زمانے کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا وزینہ، یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ گدھے تمہاری سواری کے لیے اور تمہاری زینت ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ ہے وہ باتیں جو اس وقت تک ایجاد نہیں ہوئی تھی. واو کا معنی. اور یخلق، وہ تخلیق فرماتا ہے، وہ تخلیق پیدا فرمائے گا، کیونکہ مضارع جو ہے وہ فیوچر پہ بھی دلالت کرتا ہے. وَيَخْلُقُ، وہ پیدا فرمائے گا، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے ہو. کون جانتا تھا جی سائیکل بھی آئے گی اس وقت میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا کہ سائیکل بھی ہوگی، موٹر سائیکل بھی ہوگی. گاڑیوں کے ماڈل دیکھ لیں تو نئے ماڈل کی گاڑی پچھلے کے مقابلے میں کیسی لگتی ہے، اور پچھلی گاڑی کے بارے میں انسان سوچتا ہے لوگ اس زمانے میں بھی جیتے ہوں گے. تو یہ وہ بات ہے، وہ یخلق ما لا، ابھی اور کیا آئے گا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری ٹیکنالوجی، ہمارا ذہن کھڑا ہے 2018 پہ، لیکن اگر صرف 50 سال کے بعد جو ہم میں سے زندہ ہوں گے اگر وہ دیکھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ ایسے مکانوں میں رہتے تھے،
شاید کوئی ایسا پروف سسٹم آ جائے جو سافٹ ویئر کی دنیا کا ہو، انسان اپنی انگلی کھینچے وہ حصار میں ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنی انگلی صرف کھینچے ایک دائرہ بارش سے محفوظ، ایک دائرہ کھینچے وہ اپنی گرمی سے محفوظ۔ شاید آج موبائل پکڑتے ہیں لوگ، پہلے موبائل دیکھیں کتنا بڑا تھا، آپ یو ای ٹی کے میوزیم میں جائیں، آپ کو پہلا کمپیوٹر جو یہاں آیا تھا پاکستان میں وہ دیکھیں تو ایک کمرے میں مانیٹر پڑا ہے، ایک کمرے میں سی پی یو پڑا ہے، وہ اتنا بڑا ہے۔ آج دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے جیب میں آ گئی، تو لوگ شاید 50 سال بعد کہیں یہ 2018 والے پاگل لوگ تھے، موبائل اپنے پاس رکھتے تھے آئی فون کے نام پہ، اینڈرائیڈ کے نام پہ، لیپ ٹاپ ان کے پاس ہوتا تھا، اس کو کھولتے تھے، یوں درس پڑھتے تھے، ٹیکنالوجی کیا ہوگی، سوچا چیز آپ کے سامنے، سوچا چیز آپ کے سامنے، اور قرآن اس کا تصور دے رہا ہے۔ ملکہ بلقیس چلتی ہے تو تخت کتنی دیر میں آ جاتا ہے۔ ابھی تک تو ٹی سی ایس والے اور حکومت پروموٹ کر رہی ہے کہ ہم اپنا جو پوسٹ آفس ہے اس کو ترجیح دیں، سستی چیزیں ادھر ادھر تک پہنچتی ہیں، آنے والے دور میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا۔ انسان یہاں بیٹھے گا، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ فلسطین، سوچا بس کچھ کیا اور یہاں سے لے کر وہاں جا کے نمودار ہو گئے۔ کیسی دنیا آ جائے گی، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ بھی پیدا فرمائے گا لا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ میں ایک اور بات جب تاریخ پڑھتا ہوں تو میں خود سوچتا ہوں کہ پچھلے انسان جو ہے وہ سٹون ایجز کے لوگ نہیں تھے، رہتے بے شک وہ پہاڑوں میں تھے، لیکن وہ سٹون ایجز کے لوگ نہیں تھے، وہ ہمارے وہ بلیک ایجز کے دور، وہ تاریکیوں کے لوگ نہیں تھے، وہ اپنے زمانے کے بڑے انٹلیکچوئل لوگ تھے، لیکن اللہ نے ان کو صلاحیت اتنی دی تھی، ان کا ذہن کہ اس سے آگے وہ نہیں سوچ سکتے تھے۔ ایک میسج گردش کرتا رہتا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہو، کہ اگر صرف اور صرف جو خدائی تھے، فرعون ہو، کسرا ہو، نمرود ہو، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ جس ٹھنڈی سرائی کا پانی پینے کے لیے ہم نے پورا اپنا گروپ رکھا ہوا تھا گھر میں، کہ بادشاہ نے ٹھنڈی سرائی کا پانی پینا ہے، اگر وہ آج ہمارا آ کے دیکھ لے فریج اور فریزر، تو وہ کہے گا پاگل آدمی تھا۔ جس لیول پہ وہ رہتا تھا اور اپنے گاؤں تکیوں میں بیٹھ کر خدائی دعویٰ کرتا تھا، ایمانداری سے بتائیں کیا آج ہمارے صوفوں جیسے اس کے صوفے تھے؟ اللہ نے اتنا فیسیلیٹیٹ کر دیا اور اتنی چیزیں آگے چلی گئی۔ ایک سوال ہے کہ گھوڑا جائز ہے، کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میں رات کو تفسیریں پڑھ رہا تھا، ہمارے ہاں عموماً رائج ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ حلال نہیں ہے، لیکن گھوڑا حلال جانوروں میں سے ہے، لیکن عموماً وہ کھایا نہیں جاتا۔ حضور نے ایک مقام پر گھوڑے کھانے سے منع فرمایا تھا، کیونکہ جہاد میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے تو حضور نے فرمایا کہ ان کو نہ کھاؤ، لیکن صحیح بخاری کی اور سائے ستہ کی حدیث مبارکہ ہیں گھوڑا حلال ہے، گھوڑا حرام نہیں ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یہ تمہاری سواری کے لیے بھی ہیں، زینت کے لیے بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے گا وہ کچھ بھی جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو آناف کے بارے میں عموماً مشہور ہے کہ آناف گھوڑے کو حرام سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ حضور نے جو منع فرمایا اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا ناپسندیدہ ہے، لیکن شرعی لحاظ سے گھوڑا حلال ہے۔ باقی رہ گیا گدھا اور یہ چیزیں، یہ حرام ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے اس کو حلال قرار رکھا ہے۔ جہاں حضور نے فرمایا تھا کہ نہیں، وہاں اس لیے تھا کہ تم جہاد میں جاتے ہو، تمہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس کا گوشت نہ کھایا کرو، وہ وقتی طور پر ممانعت تھی، ورنہ اسلامک لٹریچر میں گھوڑا حلال ہے، گھوڑا حرام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔